نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم صحیح بخاری کر رہے ہیں اور کتاب العلم میں ہے، اور آج کی ہماری حدیث جو ہے جس کتاب کو ہم فالو کر رہے ہیں اس کے لحاظ سے ہمارا جو لیسن ہے حدیث 123 ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اسکرین پر جو ہے وہ دوسری کتاب ہے، تو 123 حدیث پر ہیں ہم انشاءاللہ کتاب العلم کی۔ باب من سأل ہوا قائم عالما جالسا، باب اس بارے میں کہ سوال کرنے والا کھڑا ہوا ہو جبکہ عالم جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہو، یعنی کہ اس حال میں سوال کرے کہ عالم جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے مگر سوال کرنے والا کھڑا ہوا ہے، تو اس کا کیا یہ صحیح طریقہ ہے علم حاصل کرنے کا؟ حدیث ہے حدثنا عثمان قال اخبرنی جریر عن منصور عن ابی وائل عن ابی موسیٰ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ما قتال فی سبیل اللہ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية فرفع إليه رأسه فقال وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل۔ اب حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا، مجھ کو جریر نے خبر دی، انہوں نے منصور سے، انہوں نے ابو وائل سے، انہوں نے ابو موسیٰ، یہ ابو موسیٰ اشعری ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے ابو موسیٰ اشعری سے رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی راہ میں لڑنا کون سا لڑنا ہے؟ کیونکہ ہم میں سے کوئی غصے کی وجہ سے لڑتا ہے، کوئی شخصی یا قومی ملکی حمیت غیرت کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سر اٹھایا اس لیے کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کھڑا تھا۔ آپ نے فرمایا جو کوئی اس لیے لڑے کہ اللہ کا بول بالا ہو تو وہ لڑنا اللہ کی راہ میں ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ جو ٹکڑا ہے کہ آپ نے سر اٹھایا اس لیے کہ وہ کھڑا ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ جو وضاحت ہے یہ یا تو امام بخاری نے خود کی ہے یا پھر کسی راوی نے کی ہے، ٹھیک ہے، جو ان سے پہلے کے جو راوی ہیں انہوں نے میں سے کسی نے کی ہے۔ اچھا، اب حمیت، اس میں دو باتیں کہی گئی ہیں۔ ایک تو پوچھنے والے نے کیا پوچھا کہ بعض اوقات ہم جنگ کرتے ہیں مگر ہمارے اندر غصہ ہوتا ہے، سامنے والے پر ہمارے دلوں میں غصہ ہوتا ہے، ہم اسے غصے سے مار دینا چاہتے ہیں۔ بعض اوقات ہمارے دل میں حمیت کیا ہوتی ہے کہ انسان کو اپنے خاندان کی، اپنے ملک کی، اپنے گروپ جس قوم سے یہ تعلق رکھتا ہے اس کی عزت اور اس کے ناموس کو بلند کرنے کے لیے کہ اس قوم کے لوگ بڑے جیالے ہیں، اس فیملی کے لوگ بڑے بہادر ہیں، یعنی اگر اس قسم کے خیالات دل میں ہو تو پھر جو ہے پوچھنے والے نے کہا کہ بعض اوقات یہ باتیں ہوتی ہیں انسان کے دل میں، تو پھر قتال فی سبیل اللہ کون سا قتال ہوتا ہے؟ تو اب اس حدیث کو ہم سمجھتے ہیں۔ دیکھیں باب سب سے پہلے باب کو دیکھتے ہیں، امام بخاری نے باب کیوں باندھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یعنی کہ ہم نے امام بخاری کی کتاب میں حدیث جبریل پڑھی تھی جس میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے اور سوالات کیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھے تھے، یعنی جو ہم تشہد میں جس طرح بیٹھ جاتے ہیں اس طرح سے بیٹھ کے سوال کیے تھے۔ اور عام طور پر وہی ادب ہوتا تھا مجلس کا کہ ایک مجلس میں سارے لوگ بیٹھے ہوئے اور عالم علم بتا رہا ہے، ان کی باتیں بتا رہا ہے، تو کیا اب
یہ یہاں پر ایسا واقعہ ہوا کہ اس شخص نے کھڑے کھڑے سوال کیا، تو کیا یہ بدتمیزی تھی، یہ بے ادبی تھی، یا کیا یہ چیز اس طرح سے ہماری دینی محفلوں میں یہ بات جائز ہے؟ تو اس بات کو وضاحت کر رہے امام بخاری۔ تو چونکہ اس میں اس اعرابی نے کھڑے ہو کے سوال کیا تھا، تو اس کا جواب علماء نے کیا دیا، اس پر کیا غور و فکر کیا، اور امام بخاری خود کیا ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جائز تھا، اس میں کوئی برائی نہیں تھی اس طرح سے سوال کرنا، کیونکہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے آیا تھا، اس کے دل میں نہ تکبر یا کوئی ایسی بات نہیں تھی ریاکاری۔ دیکھیے جب ان بعض اوقات انسان کے دل میں ریاکاری ہوتی ہے کہ مجھے ذرا میں نمایاں ہو جاؤں لوگوں کے سامنے، لوگ مجھے دیکھ لیں کہ میں بڑے سوالات بڑھ کے سوالات کر رہا ہوں، یا انسان کے اندر تکبر ہو کہ میں ان لوگوں کی محفل میں کیوں بیٹھوں، آس پاس لوگ اس طرح قریب قریب بیٹھے ہیں، میں اپنے آپ کو ذرا الگ رکھنا چاہ رہا ہوں، یعنی اس طرح کی کوئی بھی تکبر یا غرور یا ریاکاری نہ ہو، اور صرف انسان بس ایسی حالات ہوئی کہ اس طرح سے ہوا اور انسان نے کھڑے کھڑے سوال کر لیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، جب تک انسان کی اپنی نیت میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ تو یہ تو باب سے تعلق ہوا۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے بارے میں سوال کیا گیا کہ جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے؟ تو دیکھیں یہ انسان کی نیچر ہے، ہم انسان اگر لڑ بھی رہا ہے تو قدرتی طور پر انسان کا ذہن ہر وقت چلتا رہتا ہے، اور ہمارے ذہن میں مختلف خیالات آتے رہتے ہیں، خود شیطان ہمارے دل میں ہر نیکی کے وقت خیالات ڈالتا ہے۔ جیسے ہم اگر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو حالانکہ ہم بہت اخلاص سے اٹھتے ہیں نماز کے لیے، وضو بھی کرتے ہیں، ہمارے دل میں نماز کے لیے خوشی ہوتی ہے کہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، لیکن پھر ہمارا ذہن میں بہت سی باتیں آ جاتے ہیں۔ کسی بھی نیکی کے کام میں دیکھ لیں، نماز میں ہم کتنا بعض اوقات ہمیں اپنے آپ سے اسٹرگل کرنا پڑتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارے ذہن میں مختلف خیالات آتے رہتے ہیں۔ تو اب انسان جہاد کرنے والے کے لیے دیکھیں جہاد سے بہت سی چیزیں اس کا تعلق ہوتا ہے کہ انسان جب لڑ رہا ہوتا ہے تو مال غنیمت بھی حاصل ہوتا ہے جیتنے والے کو، تو ایک یہ بھی خواہش ہو سکتی ہے کہ مجھے مال غنیمت ملے گا اگر میں غازی بنوں گا تو، یا پھر اس کو اظہار شجاعت کرنی ہو، انسان کے دل میں یہ تھوڑا سا فخر آ جائے کہ میں کتنی بہادری سے لڑ رہا ہوں، یا ریاکاری آ جائے کہ لوگ مجھے دیکھیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، یا حمیت غیرت ہو کہ میرے خاندان کا میری قوم کا نام روشن ہوگا، یا انسان کے اندر اس دشمن کے لیے دل میں غصہ ہو، کیونکہ دیکھیں یہ ساری چیزیں ہوتی تھی، کیونکہ کافر اس وقت جو کافر تھے وہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ جس طرح سے زیادتی کی تھی اور جس طرح سے لڑنے کے لیے آتے تھے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے نیت سے آتے تھے، تو ظاہر مسلمانوں کے دلوں میں جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، اب وہ شخص جیسے حضرت بلال کے سامنے ان کا جو مالک تھا، جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بہت اس نے اذیتیں دی تھی، تو اب وہ جب آیا بدر میں ان کے سامنے تو انہوں نے حضرت بلال کو بہت زیادہ جوش تھا اور انہوں نے اس کو مار دیا تھا خود۔ تو اب اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ انسان اس دشمن کو دیکھے جس نے اس پر بہت زیادہ زیادتیاں کی، تو انسان کے اندر ذاتی غصہ بھی آ سکتا ہے۔ تو اب علماء نے کیا کہا کہ اب یہ چیزیں انسانی، دیکھیے یہ تو انسانی جذبات ہے سارے، تو علماء نے کہا کہ چونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھیں حدیث میں جب پوچھا گیا تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس میں نہ غصہ، انسان کے دل میں غصہ یا حمیت نہیں ہونی چاہیے، صرف اللہ کے دین کی، اللہ کے کلمہ کی سربلندی کے خیال ہونا چاہیے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا اس بات سے کہ اس کے اندر کوئی اس طرح کی فیلنگز نہ ہو، کیونکہ یہ طبعی فیلنگز ہیں۔ تو علماء نے کیا کہا کہ پہلی بات کہ انسان گھر سے تو اخلاص نیت سے نکلا ہو، پھر جہاد کے دوران یہ چیزیں اس کے دل میں آتی رہیں، اگر یہ خیالات آئے تو انسان ان خیالات کو جھٹکتا رہے تو انشاءاللہ اس کے قتال فی سبیل اللہ ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔
وہ ان کو ان خیالات کو اپنے بہت زیادہ اپنے دل پر حاوی نہ ہونے دے. جس طرح نماز میں بھی اگر ہمارے دل میں مختلف خیالات آتے ہیں تو ہم ان کو جھٹکتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری نماز قابل قبول ہے. تو اسی طرح جہاد میں بھی انسان ایسی جذبات کو اپنے دل سے نکالتا رہے اور اللہ کے اس کے دل میں بس یہ ہو کہ مسلمان اسلام سربلند ہو، اسلام غالب آئے اور دنیا میں جو ہے وہ اللہ کا کلمہ رائج ہو، اللہ کا دین رائج ہو، اور جو اللہ کے دشمن ہیں، جو سرکش ہیں، ان کو ان کا زور کم کر دیا جائے. جو سرکش لوگ ہیں، جو فساد کرتے دنیا میں اور اللہ کی نافرمانی میں جو ہے وہ سرگرم رہتے ہیں، تو ان کا زور کم کیا جائے. تو بس یہی مقصد ہونا چاہیے انسان کے جہاد فی سبیل اللہ کا، اور یہی ایک مقصد ہے جس کے تحت اسلام میں جنگ کی اجازت ہے. مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ زیادہ امیر اور زیادہ بڑی قوت بننے کے لیے، مال حاصل کرنے کے لیے جہاد کرے یا اپنے خاندان کا نام بلند کرنے کے لیے جہاد کرے. مسلمانوں کا کے دل میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ کے دین کو سر بلند کروں گا. تو انشاءاللہ اگر انسان نے اپنے آپ کو خالص رکھا اپنی نیت کے ساتھ، تو یہ اس کا جو ہے وہ اجر و ثواب انشاءاللہ اس کے لیے جہاد کا ہوگا. اور اگر اس کے علاوہ اس کے دل میں کوئی اور چیز حاوی ہے، اس کا مقصد کچھ اور ہے، تو پھر وہ اس کو وہ حاصل نہیں ہوگا. اللہ کا کلمہ بلند کرنے کا کیا مطلب ہے کہ انسانوں میں قوانین اسلامیہ کو اور اللہ کی حدود شریعہ کو جاری کرنا اور فساد کو ختم کرنا اور شر کو مٹانا، عدل و انصاف قائم کرنا، یہ مقاصد ہیں اسلام میں جہاد کے. اس حدیث سے ہمیں یہ فائدہ ملتا ہے. اب ہم دوسری حدیث کی طرف چلتے ہیں. باب السؤال والفتیا عند رمی الجمار. سوال کرنا، مسئلہ پوچھنا. فتیا یہاں پر فتویٰ لینے کے معنی میں، ٹھیک ہے. فتیا مسئلہ پوچھنا، فتویٰ حاصل کرنا. عند رمی الجمار، رمی جمار کے قریب جب انسان رمی جمار کے پاس. اور رمی جمار کیا ہے؟ یہ جب ہم حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے کہ جو جمرات ہے 3 بنے ہوئے ان پر کنکر مارنا، پتھر ان پر کنکریاں مارنا، شیطان کو مارتے ہیں ہم جب، تو یہ رمی جمار کہلاتا ہے. تو رمی جمار کے پاس اگر انسان ہے، حج کے لیے گیا ہوا ہے، ایسے میں کیا اس سے مسئلے پوچھے جا سکتے ہیں؟ کیا اس سے دین کی باتیں معلوم کی جا سکتی ہے؟ تو ظاہر ہے وہ انسان خود بھی حج ادا کر رہا ہوتا ہے، تو اب وہ حج کی عبادت کر رہا ہے، تو کیا اس کو اس وقت اس دینی تعلیم کرنی جائز ہے؟ اس کو وہ اس وقت جو ہے وہ اپنا دھیان تعلیم اور تربیت کی طرف کرنا ہے یا لوگوں کے مسائل بتانے کا ہے؟ تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ اس کو امام بخاری اس بات کو باب انہوں نے بنایا ہے. اب حدثنا ابو نعیم قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل فقال رجل يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي. قال ارمي ولا حرج. قال آخر يا رسول الله فقال حلقت قبل أن أنحر. قال أنهر ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال أفعل ولا حرج. تو یہاں پر اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں ہم کہ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، ہم سے عبدالعزیز بن ابی سلمہ نے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے عیسیٰ بن طلحہ سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر بن عاص سے، انہوں نے کہا میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جمرہ عقبہ کے پاس دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ مسئلے پوچھ رہے تھے. ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے بھولے سے قربانی کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کنکریاں مار لے، کچھ حرج نہیں. دوسرے نے کہا اللہ یا رسول اللہ میں نے قربانی کرنے سے پہلے سر منڈوا لیا.
بھولے سے. آپ نے فرمایا اب قربانی کر لے کچھ حرج نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن جو چیز پوچھی گئی وہ آگے ہوئی یا پیچھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا اب کر لے کوئی حرج نہیں. یہ حدیث جو ہے یہ متن پہلے گزر چکا ہے، ٹھیک ہے. اس حدیث کا متن جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں اور اس کے مسائل بھی ہم نے ڈسکس کیے ہیں. لیکن یہاں پر امام بخاری نے جو کہ یہاں جس مقصد سے لائے ہیں وہ یہ ہے کہ باب کا مقصد یہ ہے کہ رمی جمار کے وقت بھی سوالات کیے جا سکتے ہیں، دین کی باتیں بتائی جا سکتی ہیں، فتوے اور مسائل فتوے دیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ جائز ہے. اب دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو یوم نحر ہوتا ہے، جو 10 ذی الحج کا دن ہوتا ہے، اس میں حج کے سب سے زیادہ ارکان ہوتے ہیں، سب سے زیادہ مناسک پورے کرنے ہوتے ہیں حج کے. اور یہ وہ دن ہے جب پہلے 9 عرفات کو حاجی جو ہے وہ اپنا وقت عرفات کے میدان میں دعائیں مانگ میں قیام کرنے میں گزار دیتے ہیں. پھر جب منا میں جب اگلے دن ان کا کیا کام کرنے ہوتے، تو 4 کام کرنے ہوتے ہیں اس دن. جمرہ عقبہ یعنی سب سے بڑا جو جمرہ ہے جو مکہ کے قریب ہے اس کو رمی کرنا ہوتا ہے، نمبر 1. نمبر 2 قربانی کرنا ہوتی ہے. نمبر 3 بال منڈوانے ہوتے ہیں. نمبر 4 طواف افادہ. طواف افادہ جو ہے اس کے دوسرے نام بھی ہے طواف زیارہ اور طواف حج، ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے حج کا رکن ہے اور یہ 10 ذی الحج کو ہوتا ہے. یہ جو ہے 4 کام کرنے ہوتے ہیں اور اس کی ترتیب جیسے میں نے بتائی وہی ہے. جمرہ عقبہ کو پہلے رمی کرنا ہوتا ہے، پھر قربانی دینی ہوتی ہے، اور پھر بال منڈوانے ہوتے ہیں، اور پھر طواف افادہ کرنا ہوتا ہے. اب یہ ترتیب جو ہے یہ افضل ہے. اب اس میں علماء میں اختلاف ہے. دیکھیں امام مالک، امام شافعی، امام حنبل جو ہے ان کے نزدیک یہ ترتیب جو ہے وہ واجب نہیں ہے، یہ کیا ہے افضل ہے. اگر اس ترتیب کو انسان قائم رکھ سکے تو یہ افضل ہے. لیکن چونکہ اس دن بہت سے لوگ ہوتے ہیں اور بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات انسان جو ہے وہ اس وقت اتنا زیادہ مصروف اور بھاگ دوڑ میں ہوتا ہے کہ ان کاموں میں آگے پیچھے ہو جائے. اگر کہ پہلے جیسے اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ پہلے بال منڈوا لیے پھر قربانی کی، یا پہلے طواف کر لیا پھر جو ہے وہ قربانی کی، یا تو یہ جو ہے آگے پیچھے ہو جانا بھول چوک سے، یا کہ بعض اوقات ہمارے پاس ممکن نہیں ہوتا. کیونکہ دیکھیں اب تو جب حج کے لیے قربانی کا جانور لے کر بہت کم حاجی جاتے ہیں جو دور دراز سے آتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ اکثر وہاں پر قربانی کی فیس جمع کرا دیتے ہیں، اور جو لوگ قربانی کرتے ہیں وہ ان کے لیے قربانی کر دیتے ہیں. کیونکہ ہر انسان اب اتنے زیادہ دنیا وہاں ہوتی ہے، اور ہر انسان کو آج کل کے زمانے میں قربانی کرنا، خود اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح کرنا، یہ اسکلز بھی نہیں ہوتی ہمارے پاس، بہت سے لوگوں کے پاس. تو جب ہم دوسروں کو پیسے دیں گے تو ظاہری بات ہے کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہماری قربانی آگے ہوئی یا ہمارے طواف پہلے ہوا، یا تو اس وجہ سے بعض لوگ بتا دیتے ہیں، بعض گروپ کے لیڈرز جو ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں اپنے گروپ کے لوگوں کو کہ ہم نے قربانی کر لی ہے. تو بہرحال اگر نہ بھی ہو ترتیب اس میں، تو یہ ترتیب جو ہے وہ افضل تو ہے، مگر فرض اس کو واجب نہیں کہا ان 3 اماموں نے. امام بخاری کا بھی یہی مسلک ہے، امام بخاری کا بھی یہی مذہب ہے کہ اس میں ترتیب افضل ہے مگر جو ہے ضروری نہیں ہے. اسی وجہ سے امام بخاری نے یہ باب جو ہے وہ کتاب الحج میں بھی باندھا ہے اور یہی مسئلہ ثابت کیا ہے. لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ ترتیب ارکان واجب ہے، اور اگر اس میں عدم ترتیب ہوتی ہے تو دم واجب ہو جاتا ہے. تو یہ فرق ہے تھوڑا سا امام ابو حنیفہ کے نزدیک اور دوسرے اماموں کے نزدیک. تو بہرحال یہ حدیث الحمدللہ پوری ہوئی ہماری. اور دیکھیں ہمارا دین آسان ہے، اور جن چیزوں پر انسان کے بس سے باہر ہوتی ہے، اور جن چیزوں میں انسان کے لیے بہت زیادہ مشقت ہو جاتی ہے،
تو ان چیزوں میں اگر آسانی ہو جاتی ہے تھوڑی سی تو انسان اللہ پر بھروسہ کرے اور انسان اپنی نیت کا خیال رکھتا رہے بس کہ میری نیت تو اللہ کی رضا ہی کے لیے ہے، تو انشاءاللہ یہ جو ہے وہ اگر آگے پیچھے یہ کام ہوئے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن جتنے لوگوں نے کئی لوگوں نے یہ حدیث پوچھی، یہ متن جو ہے بہت سی اسناد سے ہم نے پہلے پڑھی ہے یہ حدیث کتاب العلم میں، مگر دوسری سند سے پڑھی ہے، اس لیے یہ جو ہے اس کو جو ہے یہی مقصد ہے بتانے کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرمائی کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب جو ہے اگلی حدیث پر چلتے ہیں ہم۔ باب قول اللہ تعالی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اللہ تعالیٰ کا سورہ بنی اسرائیل میں، بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 ہے، 85 میں فرمانا تم کو تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ تو اب یہ باب امام بخاری نے کیوں باندھا ہے کہ تم کو تھوڑا سا علم دیا گیا ہے؟ تو دیکھیں امام بخاری کا مقصد یہ ہے باب باندھنے سے کہ انسان جو ہے انسان کی جو علم ہے، اس کی معلومات ہے وہ محدود ہے۔ کوئی بھی شخص چاہے وہ کتنے بھی بڑے درجے پر فائز ہو، کتنا عالم فاضل ہو، کتنا مفسر ہو، مگر اس کا علم جو ہے وہ محدود ہوتا ہے، اس کا علم جو ہے وہ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا اللہ نے اسے دیا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو اس سے زیادہ علم بھی دیا ہوتا ہے۔ کسی کو جسے ہم نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی واقعے میں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کس کا علم کتنا ہے، اور انسانوں کو اپنے علم کے کسی سے مقابلہ سمجھنا بھی نہیں چاہیے، خود کو کبھی ایسے نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں سب سے زیادہ بڑا عالم ہوں یا میرا علم بہت زیادہ ہے۔ تو امام بخاری ہمیں یہ بتا رہے ہیں یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے خود نے فرمایا کہ تم کو بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ تو ہم حدیث کو پڑھتے ہیں۔ حدثنا قیس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش سلیمان عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے قال بین انا امشی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی خریب المدینۃ۔ خرب کا مطلب ہوتا ہے کھنڈرات اور ویرانہ، جیسے ایسا غیر آباد علاقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے جو مدینہ کا ایک غیر آباد علاقہ تھا، اور اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ کا مطلب ہوتا ہے تکیہ لینا، یعنی کہ سہارا لینا، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہارا لے رہے تھے کس چیز کا؟ عَلَىٰ عَصِيبٍ مَعَهُ۔ عصیب ہوتا ہے کھجور کے درخت کے تنے سے ایک لاٹھی سی عصا بنایا ہوا تھا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لے کر چل رہے تھے، اس سے تھوڑا سا سہارا لے کر چل رہے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ زمین ہموار نہ ہو اور آپ نے یہ ہاتھ میں عصا رکھا ہو یا کوئی اور وجہ ہو۔ اب فمر بنفر من الیہود، تو وہاں سے ایک گروہ، نفرہ کہتے مطلب کم تعداد، جیسے بہت بڑی تعداد نہیں ہوتی ہے، تو کچھ یہودی لوگوں کے پاس وہاں سے گزرے۔ فقال بعضهم لبعض، تو بعض نے کہا، ان میں سے ایک دوسرے نے، انہوں نے کہا ایک دوسرے سے، سلوہ عن روح، کہ سوال کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرو روح کے بارے میں۔ وقال بعضهم لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تکرہونہ، تو بعض نے، کسی نے یہ کہا کہ مت سوال کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا جواب دے جس سے تم پر بھاری ہو جائے، تم اس کو ناپسند کرو۔ اب اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ چونکہ یہودی جانتے تو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اب بعض اوقات بعض لوگ ڈرتے بھی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی واضح دلیل نہ دے دے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہ رہے، کوئی اعتراض کرنے کی گنجائش ہی نہ رہے، تو اس لیے اس ڈر سے کچھ نے کہا کہ مت پوچھو۔
تم ان سے مت پوچھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی بات کہہ دے، کیونکہ یہودی تورات سے جانتے تھے کہ روح کا معاملہ جو ہے اللہ نے اپنی طرف رکھا ہے، کہ روح کا علم جو ہے اللہ نے اس کو بندوں کو نہیں دیا ہے۔ دیکھیے روح کیا ہوتی ہے، جو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے جو ہے بدن اور روح سے دونوں سے بنے ہوئے، مگر ہماری روح کی حقیقت کیا ہے، کس مادے سے بنی ہوئی ہے، یہ اللہ نے ہمیں نہیں بتایا، کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتایا۔ تو کیونکہ علماء نے کیا کہا کہ دو طرح کے عالم ہوتے ہیں، عالم الخلق ایک ہوتا ہے اور عالم الامر ایک ہوتا ہے۔ عالم الخلق کیا ہے، جس میں مخلوق بستی ہے، ٹھیک ہے، ہم سب جس دنیا میں بستے ہیں، ہمارے حواس ہیں، اللہ تعالیٰ نے حواس خمسہ دیے ہمیں، جس کے ذریعے ہم بعض چیزوں کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، جیسے بعض اوقات ہم چیز کو دیکھ کے سمجھتے ہیں، بعض کو سن کر سمجھتے ہیں، بعض کو ہم اسمیل اس کی خوشبو اور بدبو سے سمجھتے ہیں۔ تو یہ جو حواس خمسہ ہمارے ہیں، اس سے ہم عالم الخلق، جس عالم میں ہمیں اللہ نے بسایا ہے، ہمیں اس کی باتیں پتہ چلتی، ہم اس کی چیزوں کو پہچانتے ہیں، مگر روح جو ہے وہ عالم الخلق میں سے نہیں ہے، روح کیا ہے، عالم الامر میں سے ہے، اور عالم الامر جو ہے وہ چیزیں ہیں جس سے انسان کے جو احساسات ہے وہ اس کا ادراک نہیں کر سکتے، انسان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس عالم الخلق کے باہر کی چیزوں کو سمجھ سکے، جو کہ ہمارے لیے غیب کی چیزیں ہیں۔ تو غیب کی چیزوں کا ہم نہیں سمجھ پاتے ان کو، کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے، ایک بشر کی جو انسانی جو حدیں ہیں اس کی سمجھ کی، وہ اس سے باہر کی باتیں ہیں وہ۔ تو روح جو ہے وہ عالم الامر سے تعلق ہے اس کا، اور اللہ تعالیٰ نے روح کی حقیقت کا قرآن اور حدیث میں ہمیں کچھ نہیں بتایا گیا کہ وہ کیا حقیقت ہے۔ ہاں علماء نے اس کے بارے میں کیا کہا کہ یہ لطیف جسم ہے، روح جو ہے کہ جسم لطیف ہے، جو کہ بدن کے اندر ایک زندہ انسان کے اندر سرایت کیے ہوئے ہوتی ہے، جیسے کہ پھول کے اندر خوشبو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پھول کے اندر سے خوشبو، آپ اس کو اگر پھول کو مسل دے تب بھی اس کی خوشبو اس کے اندر رہتی ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ جب بندے سے روح کو لے لیتا ہے تو اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اب اس بندے کا بھی عالم الخلق سے تعلق ختم ہو گیا، اب وہ بندہ اس کے ادراک اس سے ختم ہو گئے کہ وہ سمجھ پائے کہ اس دنیا، اس مخلوق کی جو بستی ہے جہاں، اس کے تعلقات سے وہ بندہ اب جو ہے وہ اس سے باہر ہو گیا۔ تو جسم سے روح بھی جب نکلتی ہے تو پھر وہ بندہ بھی جو ہے وہ اس خلق کا نہیں رہتا، اور روح جو ہے اس کی حقیقت جب ہی سمجھ آئے گی، جب انسان اس دنیا سے جائے گا، جب روح جو ہے اس کے جسم سے نکل جائے گی، تو جب وہ روح کی حقیقت اس سے تعلق رکھتی ہے۔ تو اب ادب کا تقاضا کیا ہے کہ دیکھیں ہمارے اسلام میں، ہماری شریعت نے ہمیں کیا ادب سکھایا کہ جن باتوں کو اللہ نے اپنے علم میں رکھا، بندوں کو خود سے نہیں دیا، قرآن و حدیث میں ہمیں ان باتوں کو نہیں بتایا گیا، تو اس کے بارے میں انسان بس خاموش رہے، ایمان رکھے، اس پر یقین رکھے، مگر اس کے بارے میں اپنی رائے نہ دے کہ یہ ہے وہ ہے، اس کی حقیقت کو اپنی طرف سے اندازے لگا کے نہ بتائے۔ تو انسان اس کے بارے میں زیادہ رائے نہ دے اور نہ بحث کرے ان چیزوں میں جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اس میں بحث کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ ہماری اس حدیث کا مطلب نکلا، ٹھیک ہے۔ اور آپ سے یہ سوال جو ہے یہودیوں نے مشرکین کو بھی سکھایا تھا، تو مکہ میں بھی یہ سوال کیا گیا تھا، وقال بعضهم لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه فقال بعضهم لنسألنه فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح فسكت فقلت إنه يوحى إليه فقمت فلما أنجل عنه فقال۔ تو اب کچھ لوگوں نے کہا یہودیوں میں سے کہ سوال کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ نے کہا کہ سوال جو ہے مت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، شاید تم کو ایسی بات پتہ چلے جو تم ناپسند کرو۔
بہرحال جس نے ضد کی کہ نہیں ہم تو سوال کریں گے، پھر انہوں نے ان میں سے ایک شخص نے پوچھا اور کہا یا ابو القاسم، اے ابو القاسم، مر روح کیا ہے؟ فسکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ فقلت، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے دل میں سوچا انہو یوحی الیہ، کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے، کیونکہ صحابہ کرام کو اندازہ ہو جاتا تھا جب وحی میں آپ کی جو کیفیت تھوڑی بدل جاتی تھی، اس سے ان کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ فقمت، تو حضرت عبداللہ بن عباس بھی خاموشی سے کھڑے ہو گئے اور انتظار کرتے رہے۔ فلما انجلا عنہ، پھر جب انجلا کا مطلب وحی کا سلسلہ جب منقطع ہوا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتُوا مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، تو آپ ان سے کہہ دیں کہ روح جو ہے میرے مالک کا حکم ہے، اور تم کو اچھا اوتو جو ہے، دیکھیے یہ اوتو عام جو قرات ہم پڑھتے ہیں، ہم مصحف عثمانی میں پڑھتے ہیں، تو اس میں کیا ہے اوتی تم، وما اوتی تم، نہیں دیے گئے تم، ٹھیک ہے۔ یہاں وما اوتو کا کیا مطلب ہے کہ نہیں دیے گئے، یعنی یہاں پر جو صیغہ ہے وہ غائب کا صیغہ ہے کہ تم نہیں دیے گئے، یعنی لوگ نہیں، انسانوں کو نہیں دیا اللہ نے یہ۔ لیکن جو ہم صیغہ پڑھتے ہیں ہمارے قرآن میں قرات میں یہ ہے اوتی تم نہیں دیے گئے، ٹھیک ہے، یعنی جن لوگوں نے سوال کیا ان کو جواب دیا گیا کہ تم نہیں دیے گئے ہو علم، من العلم الا قلیلا، تم کو اللہ نے بہت تھوڑا سا علم دیا ہے۔ قال الاعمش، اعمش جو ہے یہ راوی ہے اس حدیث کے، انہوں نے کہا ہی کذا فی قراءتنا، کہ ہماری قرات میں، جس قرات کو ہم جو اس قرات کو پڑھتے ہیں اس میں اوتو ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو پتا ہے کہ قرآن میں مختلف قرات میں قرآن نازل ہوا ہے، تو عامش جو ہے وہ ان کے قرات میں اوتو ہے، جس قرات کو وہ فالو کر رہے تھے اس میں اوتو تھا۔ تو بہرحال حدیث کا ترجمہ ہو گیا۔ مسائل ہم نے اس کے پڑھ لیے الحمدللہ کہ امام بخاری نے کیوں باب باندھا، اس وضاحت کے لیے کہ علم جو ہے وہ انسانوں کا علم محدود ہے، اور روح کی حقیقت جو ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، اور ہمیں اس پر ایمان لانا ہے۔ ہم اگلی حدیث پر چلتے ہیں۔ باب من ترک بعد الاختیار مخافت ان یقصر فہم بعد الناس عنہ فیقع فی اشد منہ۔ باب من ترک بعد الاختیار، بعض چیزیں کو انسان بعض چیزوں کو چھوڑ دے اس ڈر سے ان یقصر فہم بعد الناس عنہ، کہ بعض چیزیں اس وجہ سے چھوڑ دے، حالانکہ وہ کام جائز ہو، وہ مستحب ہو، وہ کام اچھا ہو، مگر اس کو چھوڑ دے، اختیار ہو اس کو کرنے کا لیکن اس کو چھوڑ دے۔ کیوں چھوڑ دے؟ اس خوف سے کہ بعد نہ سمجھ لوگ اس سے زیادہ سخت بات میں مبتلا ہو جائیں گے، یعنی کہ دیکھیں بعض اوقات ہر انسان کی سمجھ ایک لیول کی نہیں ہوتی ہے، بعضوں کو اللہ نے بہت گہری سمجھ دی ہوتی ہے، لیکن اگر بعض اوقات وہ کوئی ایسی بات کر جاتا ہے جو کہ صحیح بات ہے، حق بات ہے، مستحب بات ہے، لیکن سننے والا نہ سمجھے تو وہ اس بات کی وجہ سے فتنے میں پڑ جاتا ہے، وہ اس کے بارے میں کچھ ریئیکٹ کرتا ہے، ناپسندیدہ بات کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی سمجھ میں ہی نہیں آئی بات، یا اس کے لیول سے زیادہ اعلیٰ بات ہے۔ تو اب کیا یہ جائز ہے؟ یعنی علم کو اس وقت چھپا دینا، یا صحیح علم پر عمل نہ کرنا اس وقت جب فتنے کا ڈر ہو، تو کیا یہ بات جائز ہے؟ یہ مطلب ہے باب کا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ دیکھیے ہمیں کیا پتا ہے کہ ہمیں جب شریعت کا علم ہم سیکھتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، تو ہمیں اس پر عمل کرنا ضروری ہے، کہ ہمیں جو حدیث پتہ چل گئی، ہمیں جو قرآن کی باتیں پتہ چل گئی، جو احکامات ہمیں ان سے پتہ چلے، ہمیں ان پر عمل کرنا لازمی ہے، جن کو کرنے کو کہا گیا، جن سے رکنے کو کہا گیا، تو ہمیں لازم ہے۔ اور جو مستحب باتیں ہیں جس میں حلال حرام نہیں ہے،
لیکن وہ مستحب ہے، یعنی ان کو کرنا اجر و ثواب ہے. تو اب ان کا بھی ہمیں اگر علم ہو جائے تو ایک مسلمان کے لیے یہ افضل ہے کہ وہ اس مستحب کام کو کرے جو کہ پسندیدہ ہے ہماری شریعت میں. تو اب کیا ایسے مستحب کاموں کو چھوڑ سکتا ہے انسان کیونکہ فتنے کا ڈر ہو؟ تو یہ مقصد ہے اس حدیث کا، ٹھیک ہے، اس باب کا. دیکھیں ایک تو حلال حرام ہوتا ہے اور ایک مستحب ہوتا ہے. تو حلال حرام میں تو یہ حکم ہے کہ حلال کو ہر حالت میں حلال کو ہم حرام نہیں کر سکتے. اور ایک جو ہمیں فرض ہے، ایک تو فرض احکامات ہیں جس میں ہمیں کہا گیا، حکم دیا گیا کہ یہ کرو، ٹھیک ہے. اب اس میں ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے شریعت میں کہ کسی کو برا لگ جائے گا، کوئی فتنہ اٹھے گا، ہم کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے ہمیں کرنا ہے. اسی طرح جو حرام کام ہے، جو جن پر منع کیا گیا ہے، اب وہ ہم کو ان سے بچنا ہے، ان سے رکنا ہے، کیونکہ یہ ہمارے لیے فرض اور حرام کے درجے ہیں. یہ اس پر کمپرومائز نہیں ہوتا، اس پر مخلوق کی رائے پر انسان کو انتظار نہیں کرنا ہوتا. لیکن کچھ کام مستحب ہوتے ہیں. مستحب کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری شریعت نے ان کاموں کو پسند فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں سے دلچسپی اور پسندیدگی کا اظہار فرمایا. قرآن میں بھی مستحب احکامات ہوتے ہیں، حدیث میں بھی ہوتے ہیں، اور قرآن میں بھی فرض اور حرام چیزیں، حلال اور حرام اور فرض اور ممنوع چیزیں ہوتی ہیں، اور حدیث میں بھی ہوتی ہیں. دونوں کا حکم کیا ہے کہ جہاں تک فرض حکم ہے، جہاں تک جو ہے وہ مست ہے ہم پر کہ یہ مت کرو، یہ حرام ہے، تو یہ ان چیزوں میں کسی مخلوق کے لیے انسان پر جائز نہیں ہے کہ مخلوق کی خاطر اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی کرے اور اس کو ایون چھپائے. اس علم کو چھپانا بھی جائز نہیں ہے. لیکن مستحب باتوں میں بعض اوقات اگر فتنے کا ڈر ہے تو انسان اس کو چھپا بھی سکتا ہے اور اس پر عمل کرنا چھوڑ بھی سکتا ہے. یہ امام بخاری فرما رہے ہیں. اب دیکھیں، حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن الاسود فقال قال لی ابن الزبیر كانت عائشة تسر إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة فقلت قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا قومك حديث أحده قال ابن الزبير بكفر لنقدت الكعبة فجعلت لها بابين. اچھا، یہاں تک کہ حدیث کا کیا مطلب ہے؟ بابن یدخل الناس و بابن یخرجون. عبید اللہ بن موسیٰ نے بیان کیا، انہوں نے اسرائیل سے، انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے اسود سے کہا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا حضرت عائشہ چپکے چپکے تم سے بہت باتیں کیا کرتی تھی، تو کعبے کے باب میں بھی انہوں نے کچھ تم سے کہا تھا. تو حضرت اسود جو ہوں گے یہ تابعی ہیں، تو یہ حضرت عائشہ کے سے علم حاصل کرتے تھے. اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ حضرت عائشہ کے بھانجے تھے، ان کی بڑی بہن آسما کے بیٹے تھے. تو انہوں نے اسود سے پوچھا کہ تم ان سے علم حاصل کرتے تھے حضرت عائشہ سے، تو کیا انہوں نے کعبے کے بارے میں بھی تم سے کچھ کہا تھا؟ میں نے کہا انہوں نے یہ کہا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا عائشہ اگر تیری قوم قریش کے لوگ نئے مسلمان نہ ہوتے، اور ابن زبیر نے کہا یعنی کہ کفر کا زمانہ ابھی گزرا نہ ہوتا تو میں کعبے کو توڑ کر اس میں 2 دروازے لگا دیتا، ایک دروازے میں لوگ اندر جاتے اور ایک دروازے میں باہر نکلتے. تو ففعلہ ابن زبیر، تو پھر جب یہ حدیث سنی تو عبداللہ بن زبیر نے کیا کیا، کعبے کو نئی تعمیر کروائی اور ایسا ہی بنا دیا، یعنی کہ اس میں 2 دروازے بنا دیے
ایک سے داخل ہونے کے لیے اور ایک سے باہر نکلنے کے لیے. تو دیکھیں آپ یہ حدیث بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ویسے تو اس متن کو پڑھ چکے ہیں ہم پیچھے. تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر جب انہوں نے مکہ والوں نے ان کو اپنا امیر بنا لیا تھا. جب یزید کی خلافت شروع ہوئی تو یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی بہت سے صحابہ کرام نے. تو ان میں عبداللہ بن زبیر بھی تھے. پھر وہ مکہ گئے تو مکہ والوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو وہاں کا امیر بنا لیا تھا. تو جب حضرت عبداللہ بن زبیر کو یہ حدیث پتہ چلی تو انہوں نے کیا کیا کہ خانہ کعبہ کے بارے میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ شروع سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے ان کی جو کعبے کی کنسٹرکشن ایسی تھی کہ کعبہ آج ایک کیوب کی شکل میں بالکل اسکوائر ہے. پہلے کیا تھا کہ تھوڑا سا ریکٹینگل تھا، ٹھیک ہے، تو اس میں پھر 2 دروازے بھی تھے. اب جو کعبہ کی شیپ ہے اس میں حتیم کا علاقہ ہے. حتیم کی جو ایک آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کعبے کے ایک سائڈ پر ایک راؤنڈ سی بنا ہوا ہے جس میں لوگ جا کر نماز بھی پڑھتے ہیں. تو حضرت ابراہیم کے علیہ السلام کے وقت میں یہ حتیم باہر سا کچھ بھی نہیں تھا، یہ سارا کعبے کے اندر ہی تھا. اور کعبے کے 2 دروازے تھے اور اتنا اونچا دروازہ نہیں تھا بلکہ 2 دروازے ایسے بنے ہوئے تھے، ایک مشرق اور مغرب میں، کہ ایک سے داخل ہو کے دوسرے سے نکلتے تھے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ جب کعبہ فتح، جیسے دیکھیں مکہ فتح ہوا تھا 8 ہجری میں، ٹھیک ہے. اب اتنے سارے مسلمان بالکل مکہ والے نئے مسلمان ہوئے تھے، قریش کے بہت سے لوگ جو بالکل مکہ فتح ہونے کے بعد مسلمان ہوئے تھے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطرہ ہوا کہ آپ کی خواہش تو تھی کہ کعبہ کو اس طرح سے بنا دے جیسے کہ حضرت ابراہیم کے وقت پر تھا. اور جب دیکھیں کہ شاید آپ لوگوں کو پتا ہو کہ کعبہ کی ایک وقت آیا تھا جہالت کے دور میں کہ کعبہ کی دیواریں اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ اس کو نئے سرے سے بنایا تھا مشرکین نے. ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی. تو اس وقت جو ہے وہ انہوں نے اتنا ان کو پتا تھا کہ اللہ کا گھر ہے تو حرام مال نہیں ڈالیں گے اس میں. تو انہوں نے حلال جتنا بھی ان کو حلال کمائی کا مال تھا اس سے انہوں نے کعبہ کی تعمیر کی تھی. تو اب تھوڑا سا جب مال اتنی کمی ہو گئی کہ وہ دیواریں اس کو اتنا لمبا نہ کر سکے تو اس کو اسکوائر بنا کر حتیم کا حصہ بنا دیا تھا. تو یہ اب ظاہری بات ہے کہ جو بھی مشرکین قریش تھے وہ کئی سالوں سے خانہ کعبہ کے متولی تھے اور ان سے ایک جذباتی تعلق تھا سب کا. اب وہ نئے مسلمان ہوئے ہیں. اب رسول اللہ علیہ وسلم فوراً سے کعبہ کی دوبارہ سے تعمیر کرواتے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے جذباتی طور پر ان کے دلوں میں کچھ فتنہ ہو کہ یہ تو ہمارے کعبہ کو بھی بدل دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارادے کو ترک کر دیا تھا. تو جب عبداللہ بن زبیر کو رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث پتہ چلی تو انہوں نے، چونکہ ان کا اس وقت وہ امیر تھے مکہ کے، تو انہوں نے اس کی تعمیر کو بدلا تھا. لیکن ہوا یہ تھا کہ جب حجاج نے، آپ کو پتہ حجاج نے چڑھائی کی تھی مکہ پہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا تھا. پھر اس نے خانہ کعبہ کو دوبارہ سے تعمیر کروائی اور وہ جہالت کے زمانے میں جس طرح بنا ہوا تھا، جو آج کل بھی بنا ہوا ہے ویسا بنا دیا، جس میں حتیم کا حصہ الگ ہے اور اس کا ایک ہی دروازہ ہے. تو اب پھر جب منصور عباسی حکومت جب آئی، اس میں ظاہر کافی عرصہ ہو گیا تھا. عباسی حکومت تو 100 سال کے تقریباً اینڈ پر آئی تھی. تو ان کا جو ایک منصور تھا، منصور عباسی، اس نے امام مالک سے رائے لی کہ کیا میں کعبہ کو اس شکل پہ نہ لے آؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی. تو امام مالک نے اسی بنا پر یہی اجتہاد کیا کہ اگر یہ منصور اس کو دوبارہ لائیں گے، ہو سکتا ہے اگلا کوئی خلیفہ بنے تو وہ اس کو دوبارہ جہالت کے طریقے پر لے آئے. کیونکہ
دیکھیے سارا علم سب کے پاس نہیں ہوتا ہے کہ کعبہ میں کس طرح سے تعمیر کب ہوئی تھی، کیا اس کی اوریجنل کیا تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی، یہ سارا علم سب کے پاس تو نہیں ہوتا. اب بادشاہ امام مالک نے کہا کہ کہیں بادشاہوں کا کھلونا نہ بن جائے کعبہ کے. جو بادشاہ اس حدیث کو جانتا ہے وہ جو ہے اس کو ایسے رکھنا پسند کرے، اور جو اس حدیث سے غافل ہے وہ اس کو دوبارہ توڑ کے جہالت کے طریقے پر لے آئے. اس لیے امام مالک نے کہا کہ اس کو آپ نہ چھیڑیں. تو دیکھیں اس میں بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں ہمارے لیے فائدے ہوتے ہیں. تو آج حتیم میں بہت سے لوگ جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں جو کہ ایکچولی خانہ کعبہ ہی کا حصہ ہے. تو کیونکہ ہم خانہ کعبہ کے اندر ہر عام انسان نہیں جا سکتا، مگر حتیم میں عام لوگ جا کر نماز پڑھ لیتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے فائدہ ہے امت کے لیے. اب بہرحال مسئلہ کیا ثابت ہوتا ہے اس حدیث سے کہ دیکھیں پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پسندیدہ اور مستحب بات کو چھوڑ دیا، اس کام کو نہیں کیا اس ڈر سے کہ کہیں یہ جو نئے مسلمان ہوئے ان کے دلوں میں بدگمانی نہ ہو جائے اور وہ اسلام سے ان کے دل میں اسلام سے دوری نہ ہو جائے. تو فتنے فساد کے ڈر کے لحاظ سے ایک پسندیدہ کام چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ مسئلہ ایک تو ثابت ہوا کہ جب کوئی مستحب بات ہو لیکن اس کو کرنے سے فتنہ ہو سکتا ہو تو انسان افضل بات کو چھوڑ کر جو افضل کام نہ ہو اس کو کر لے تاکہ فتنے سے بچا جا سکے. اور دوسرے جو امام ہو اس کو اپنی رعایا کے ذہنیت کا اس کے موڈ کو سمجھنا چاہیے کہ میں جن لوگوں کا مجھے اللہ نے امام بنایا ہے ان کی سمجھ بوجھ کتنی ہے. اگر ان کے سمجھ کے باہر کوئی چیز ہے اور بہت بڑا فتنہ اور جذباتی معاملہ ہے تو انسان پھر ایسی مستحب کام کو چھوڑ دے. ہاں البتہ جہاں حلال اور حرام اور جائز اور ناجائز کا معاملہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی ہیں کہ اللہ نے جو ہمیں حکم دے دیا کہ یہ کرو، یہ فرض ہے تم پر اور یہ حرام ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا چاہے کہ لوگ برا مانے. تو اس کی تھوڑی مثالیں بھی ہیں کہ جو جہری نماز میں جب امام کے پیچھے آمین بآواز بلند کہنا، یہ ہندوستان میں جب کے لوگوں کو یہ نہیں تھا تو یہ اس حدیث کو رائج کیا. بہت سے لوگوں نے اس کے لیے فتنے کا شکار ہوئے اور ان کے اوپر بہت سے لوگوں نے اعتراضات بھی کیے، لیکن الحمدللہ وہ اپنے بات میں اس حدیث کو رائج کرنے میں کامیاب ہو گئے. اور آج جو ہے یہ جب جہری نماز ہوتی ہے تو مقتدی جو ہوتے ہیں وہ بآواز بلند آمین کہتے ہیں، امام اور مقتدی آمین کہتے ہیں سورہ فاتحہ کے اختتام پر. اچھا، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. تو پھر مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھولی ہوئی سنت کو رائج کرنا یہ بہت اجر و ثواب کا کام ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے اگر تھوڑا انسان کو مشکل بھی ہو، لیکن اگر کسی زندہ کرتا ہے کسی حدیث کو جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا جس پر آپ نے عمل کیا تھا، تو پھر اس کو بڑا اجر و ثواب اس کو ملے گا. صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ جو کوئی فساد کے وقت میری سنت کو لازم پکڑے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. یعنی کہ دیکھیں حالات لوگوں میں لا علمی جہالت اتنی بڑی ہوئی ہے کہ وہ فساد کا دور ہوتا ہے، کیونکہ جب دین کا ان سے دور ہوتے ہیں لوگ تو فساد ہی ہوتا ہے ہر جگہ پر. ایسے میں کوئی انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اس طرح سے لازم پکڑے جس کی وجہ سے اس کو لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑ رہی ہو، لوگوں کی طرف سے اس کو دانے بھی دیے جا رہے ہوں، مذاق بھی اڑایا جا رہا ہو، لیکن اگر وہ سنت کو لازم پکڑ کے رکھے گا، اس پر عمل کرتا رہے گا تو اس کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ 100 شہیدوں کا ثواب ہے. تو سبحان اللہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے یہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہمیں پتہ چلے، جو عمل کی باتیں ہیں لیکن ان کو بھلا دیا گیا ہے اسلامی معاشرے میں، تو انسان اس کو ضرور یاد دلائے اور لوگوں تک پہنچائے. ٹھیک ہے، تو یہ سارے اس سے مسائل ثابت ہوئے.